مبارک کے آخری عشرے کا آخری جمعے کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب یہ وہ دن ہے جو چند دنوں کا یہ وہ مہینہ ہے جو چند دنوں کا مہمان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ معلوم نہیں ہماری زندگی میں پھر سے آ سکے گا، آئے گا یا نہیں۔ اس کی قدر کرنا، اس میں اعمال کرنا، اللہ کو راضی کرنا، اپنی مغفرت بخشش کے سامان کا اہتمام کرنا، یہ ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ یہ ہم سب کو اللہ کی طرف سے ایک خاص انعام اور احسان اور جمعہ ملا ہے کہ جس میں ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، گناہ معاف کروا سکتے ہیں، حاجات کا وصول ممکن بنا سکتے ہیں، دکھوں غموں کے مداوع اور کاٹ کے لیے کچھ پڑھ کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پڑھیں بھی، عبادات بھی، لیکن اخلاق، اعمال، عقائد، زندگی کے دیگر شعبوں میں درستگی کے لیے قدم اٹھائیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے لیے ہم نے دعا بھی کرنی ہے، ہم نے اللہ سے مانگنا بھی ہے، گڑ گڑانا اور رونا بھی ہے، اور اپنی بے بسی کو، لاچارگی کو، عجز و انکسار کو آنسوؤں کی شکل میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا بھی ہے۔ اب اس کے بعد ہم کسی بندش کا شکار ہیں تو ختم ہو گئی، ہم صحت کے مسائل کا شکار ہیں تو اللہ پاک صحت عطا فرمائیں گے، ہم اولاد کے کسی دکھ کا شکار ہیں، اللہ پاک اولاد کے دکھ کا خاتمہ فرمائے گا، ہم اپنی کسی بہن بیٹی کی طرف سے کسی پریشانی کو فیس کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنے گھر میں راحت، چین، سکون، عافیت عطا فرمائے گا۔ اگر ہم روزگار میں تکالیف کا، مشکلات کا، اونچ نیچ کا اور تنگیوں کا شکار ہے، اللہ پاک اس تنگی کو اس جمعے کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے دور فرما دے گا۔ اگر ہمیں ملازمت نہیں مل رہی، اللہ پاک ملازمت عطا فرما دے گا۔ ہم ہر راستہ، ہر طریقہ، ہر کوشش، ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کب میری قسمت کھلے گی۔ تو انشاءاللہ میری قسمت کھلنے کا وہ جمعہ اور وہ گھڑی اور وہ وقت آن پہنچا ہے کہ انشاءاللہ عافیت نصیب ہوگی۔ اگر میں باہر جانا چاہتا ہوں، میرے ڈاکومنٹس پورے ہیں، میں نے ڈاکومنٹیشن کے بعد اپلائی کر دیا ہے، لیکن معلوم نہیں کہ وجوہات اور اسباب کی بنیاد پر مجھے باہر جانے کا موقع میسر نہیں، میں لیگلی باہر جانے کے لیے ایلیجبل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ ہر کوشش ناکامی سے دوچار ہوئی ہے، میرا ہر قدم کیچڑ میں پھنسا ہے، اور میرے ہر قدم نے مجھے ناکامی سے دوچار کیا ہے۔ اسی طرح میں شادی کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، لیکن شادی میں رکاوٹیں ہیں۔ شادی کرنا چاہتا یا چاہتی ہوں، پسند کی شادی میں میری فیملی یا اگلی فیملی یا دونوں کی فیملی راضی نہیں ہے، کاسٹ کی وجہ سے راضی نہیں ہے، اسٹیٹس کی وجہ سے راضی نہیں ہے، برادری کی وجہ سے راضی نہیں ہے، کسی پھوپھی، ماموں، خالہ کی وجہ سے، تو پھر انشاءاللہ یہ سارے معاملات حل ہوں گے۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ قرضوں کی زیادتی ہے، میرے ساتھ ذہنی پیچیدگیاں ہیں، میرے ساتھ کچھ ایسی بے اطمینانی اور بے سکونی کی کیفیات ہیں کہ سال ہر سال سے میں کبھی سکون سے سو نہیں پایا، میں سکون سے کبھی سانس نہیں لے پایا، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں قبر میں ہوں، میں دنیا میں نہیں ہوا میں ہوں۔ لہٰذا اپنے تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے، اپنے مقدر کے ستارے کو عروج دلوانے کے لیے، اور اپنے ستارے کو چمکتا ہوا خود دیکھیں اور دنیا کہے کہ اس کا ستارہ چمکا ہے، اور اگر چمکا دیکھا ہے ستارہ تو اس شخص کا دیکھا ہے، تو انشاءاللہ ہر قسم کا معاملہ، ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی جو تکلیف ہے وہ کٹے گی، ہر راحت ملے گی، ہر عافیت نصیب ہوگی، ہر امن نصیب ہوگا، ہر سکون نصیب ہوگا۔ کچھ بھی دنیا میں حاصل کرنے کے قابل چیز ہے اس وظیفے کی برکت سے ملے گی، اور کچھ بھی ایسی چیز ہے کہ جس سے بچنا چاہیے، بچا جائے، یا بچا جانا اور بچ جانا کامیابی ہے، تو انشاءاللہ اس وظیفے سے ملے گی۔ تو اب اپنے مسئلے کو، اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو، اپنے دکھ کو، اپنے غم کو، اپنے گول کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ صرف 500 مرتبہ کب پڑھنا ہے؟ جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا جمعے کے بعد پڑھ لیں، گھر میں پڑھ لیں، مسجد میں پڑھ لیں، بس ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پرسکون سلسلہ ہو، کوئی گپ شپ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ڈی ٹریک کرنے والی کوئی چیزیں نہ ہوں، ڈیوائسز نہ ہوں، بچے تنگ نہ کریں۔ تو اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور 500 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث
500 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا کر لے، اور دعا میں آہوزاری گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے پیش ہونا، عز و انکساری اور آنسو بہانا، اور اگر آنسو نہ آ سکے تو پھر رونے والی شکل بنا لینا، تو اللہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے۔ اپنے جرموں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اعترافی اور اقراری مجرم بنا کر پیش کرنا، پھر جو مانگیں گے اللہ دیں گے، پھر جس سے پناہ مانگیں گے اللہ پناہ عطا فرمائیں گے، پھر جو حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں گے اللہ پاک پوری فرما دیں گے۔ حاجت آپ نے سوچنی ہے، ضرورت آپ نے رکھنی ہے، دکھ غم آپ نے رکھنا ہے، اور اس نے کاٹنا ہے، اور اسی طرح جس چیز سے پناہ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے پیش کرنا ہے، اللہ پاک اس سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ اس دعا میں مجھے، میرے ساتھیوں کو، اور میرے والدین کو، اور میرے مرشد کو، سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، کیونکہ جتنے لوگ ہماری اس ویڈیو کے بنانے میں، کوشش میں، کاوش میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے دعا کے وہ ضرور حقدار ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ دنیا آخرت کی ہر آسانی عافیت نصیب فرمائے، ہر شر سے نجات عطا فرمائے، ہر دکھ سے اللہ پاک دنیا آخرت میں محفوظ فرمائے، آمین۔